اس دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں جن کو دنیا کامیاب سمجھتی ہے وہ بہت زیادہ ناکامیوں سے گزرے ہیں تب جا کر وہ کامیاب بنے ہیں. زندگی میں نو کہنا بھی سیکھیں. بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو نہیں کہنا پڑتا ہے. ایسے لوگ جو اوور تھنک کرتے ہیں, اس طرح کے لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہمارے پاس ناکام ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنی کمزوری کو پہچانیں گے نہیں تو آپ اس پہ اوور کم کیسے کریں گے, اس کو ٹھیک کیسے کریں گے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اکثر لوگ صلاحیتوں کی کمی کی وجہ سے ناکام نہیں ہوتے بلکہ کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ بار بار دہراتے ہیں اور وہ عادتیں انہیں ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں. اس طرح تو بہت سی عادات ہیں لیکن ان میں سے 6 کا ذکر آج میں آپ کے سامنے کروں گا. پہلے نمبر پہ ایک عادت آتی ہے جو ہے اوور تھنکر. ایسے لوگ جو اوور تھنک کرتے ہیں یا زیادہ سوچتے ہیں. اس طرح کے لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہمارے پاس ناکام ہو جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ لوگ اس کام کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ لیتے ہیں, اتنا زیادہ اوور تھنک کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرنے سے ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے ذہن میں پہلے سے ہی ناکامی کے یا کامیابی کے تصورات بنا لیتے ہیں اور یہ چیز ان کو ظاہر سی بات ہے ناکامی کی طرف لے جاتی یا پھر اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے. تو زیادہ اوور تھنک آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ بہت کامن ہے کہ ہم لوگ اوور تھنک بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کے اندر بھی عادت ہے یا پھر نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے دوسری عادت, ایکسکیوز میکر, یعنی کہ بہانے بنانے والا شخص. جب بھی کسی انسان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ بہت زیادہ ایکسکیوزز دیتا ہے یا بہت زیادہ بہانے بناتا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ناکام ہوگا. اور اس طرح کے لوگ کس طرح کے بہانے بنا سکتے ہیں کہ حالات ہمارے بس میں نہیں تھے یا وقت ہمارے پاس نہیں تھا, ریسورسز ہمارے پاس نہیں تھے. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام ان کو جب دیا جاتا ہے تو ان کے پاس ایکسکیوزز بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہانے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس ایک عادت آتی ہے وہ ہے پرفیکشنسٹ. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا یہ ایک ایسی عادت ہوتی ہے جو اگر کسی انسان کے اندر ہو تو اس کو ہر کام بالکل پرفیکٹ چاہیے ہے. اگر کسی بھی کام کے اندر پرفیکشن نہیں ہے تو وہ لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں اور یہ عادت ان کو تنگ کرتی ہے. دیکھیں, اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے کام ہیں جو پرفیکشن کے ساتھ نہیں ہو سکتے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی رہتی ہی ہے. تو اگر کسی انسان کے اندر یہ عادت ہو کہ اس کو ہر کام کے اندر پرفیکشن چاہیے تو اگر ظاہر سی بات ہے ایسا ممکن نہیں ہے, تو جب اس کو اس کام کے اندر پرفیکشن نہیں ملے گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا وہ ان چیزوں کو ذہن کے اوپر سوار کر لیتے ہیں. اور میں اپنی زندگی میں اس طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کو ہر کام کے اندر پرفیکشن چاہیے ہے, اگر پرفیکشن نہیں ہوگی تو وہ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں, وہ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی عادت ہے یا ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو ایک انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی کام آپ اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں لیکن اس میں اتنا زیادہ وہ نہ کریں کہ آپ کو وہ کام بالکل پرفیکٹ چاہیے. تو اس طرح کے لوگ آپ کو مصروف بہت نظر آئیں گے لیکن جب وہ کام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا جیسا انہوں نے سوچ لیا ہوتا ہے, اپنے ذہن میں بنا لیا ہوتا ہے, تو یہ چیز ان کو پریشان کرتی ہے. چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو مینٹیلٹی آتی ہے یا عادت آتی ہے وہ ہے وکٹم مینٹیلٹی, یعنی کہ خود کو مظلوم سمجھنے والا شخص. یہ عادت ایک ایسی عادت ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ قصوروار ٹھہرا رہا ہوتا ہے دوسروں کو, لوگوں کو, دوستوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, حالات کو, وقت کو, اور اپنی ناکامی کا سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیتا ہے اور خود کو یہ مظلوم سمجھتا ہے. اس دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں جن کو دنیا کامیاب سمجھتی ہے وہ بہت زیادہ ناکامیوں سے گزرے ہیں تب جا کر وہ کامیاب بنے ہیں. اور جب آپ اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرتے ہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ناکامی کسی اور شخص کی وجہ سے آپ کو ملتی ہے, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگ جائیں گے اور آپ بس ساری زندگی اس چیز کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو آپ آگے کبھی نہیں بڑھ پائیں گے. اسی طریقے سے 5ویں نمبر پہ جو ہمارے پاس عادت آتی ہے وہ آتی ہے سب کو خوش کرنے والا شخص, پیپل پلیزر. ہمارے ارد گرد اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ سب لوگ مجھ سے خوش رہیں. ایسا پریکٹیکلی ممکن ہے ہی نہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کسی انسان سے سب خوش ہیں تو اس کا مطلب وہ منافقت کر رہا ہے, کیونکہ اس دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سے سب لوگ خوش رہیں. چاہے جتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہو, آپ پہ تنقید کرنے والے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے, آپ کو برا سمجھنے والے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے. تو اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ ہمیشہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو یہ چیز آپ کو
बहुत परेशान रखिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देगी। तो इसीलिए कोशिश ये किया करें कि आप अपने एंड से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन इतना मत करें कि आपने सबको ही खुश रखना है। ज़िंदगी में नो कहना भी सीखें। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको नो कहना पड़ता है, जहाँ पे आपको नहीं कहना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। हर जगह हम यस नहीं कह सकते। इसके बाद जो आखिरी आदत है, जो छठी आदत है, वो ये है कि इंसान अपने बारे में ये समझे कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ आता है। इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं और आगे भी चलकर जितने आएंगे, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसके पास हर मौजू के बारे में इल्म है, वो हर चीज़ जानता है। ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान को अपने बारे में ये गुमान होता है कि उसको सब कुछ मालूम है, इससे नुकसान ये होता है कि उसके सीखने की सलाहियत रुक जाती है। देखिए, सीखते आप उस वक्त है जब आप अपने जहन में ये बिठाते हैं कि मुझे ये काम नहीं आता। लेकिन अगर आपकी मेंटेलिटी ये है कि आपने अपना जहन ये बनाया हुआ है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जहां आपने ये समझा कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वहां से आपके सीखने का अमल रुक गया। और जब सीखने का अमल रुक गया तो जाहिर सी बात है आपकी तरक्की भी रुक जाएगी। जब तरक्की रुक जाएगी, जाहिर सी बात है फिर आप कामयाबी से नाकामी की तरफ आ जाएंगे। ये जो 6 आदतें मैंने आपको बताई, अगर इनमें से कोई भी आदत आपके अंदर है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपके अंदर अगर कोई बुरी आदत है तो इसका मतलब वो आपकी कमज़ोरी है। अगर आप अपनी कमज़ोरी को पहचानेंगे नहीं तो आप उस पर ओवरकम कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे। तो इन आदतों में से आपके अंदर अगर कोई भी आदत है, उस कमज़ोरी को पहचानिए और उस कमज़ोरी को ख़त्म करने की कोशिश करिए। हमारा मकसद ये होता है कि हम कामिल तो बन नहीं सकते, लेकिन हम बेहतर बन सकते हैं। गुजरा हुआ कल जो है वो हमारा जैसा भी था, लेकिन आज हम अपने आप को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जो भी अगर इनमें से आपके अंदर आदतें हैं, उनको ख़त्म करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिए।